السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوستی دارم بائی عریش شاہ پارٹ 39۔ وہ رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ رات کے 2 بجنے والے تھے اور دارم سائی غائب تھا۔ دارم سائی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اس کی تصویر دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی سے اترنے لگی تھی۔ اسے دارم کی ناراضگی کا سوچ سوچ کر برا لگ رہا تھا۔ نہیں، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھ سے بہت 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 زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں تو آپ کا دل ہوں، کوئی اپنے دل سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے آپ کو کوئی ضروری کام آ گیا ہوگا، ورنہ آپ مجھ سے دور نہیں رہ سکتے۔ اس نے خود ہی اپنی بے چینی کا جواب دیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس سے ناراض نہیں رہ سکتا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ اگر مجھ سے ناراض ہوئے تو؟ اس کے دل نے پھر اسپیڈ پکڑی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اگر ناراض ہوئے تو میں منا لوں گی، وہ کوئی غیر تھوڑی ہے، میرے اپنے دارم سائی ہیں، میں منا سکتی ہوں ان کو اگر زیادہ ناراض ہوئے تو۔ اس کے دل میں پھر سوال آیا، ہاں تو زیادہ منا لوں گی؟ ہاں میں منا لوں گی، بلکہ منا کر دم لوں گی، ایک بار تو آ جائے کہیں ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ واپس نہیں آئے اب تک، فون کرتی ہوں، اس نے سوچا، لیکن پھر منہ بسور کر رہ گئی۔ فون تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تو وہیں لندن میں رہ گیا تھا۔ انتظار ہی کرتی ہوں۔ وہ پھر سے اس کے انتظار میں بیٹھ گئی، لیکن اس نے تو شاید آج نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے در کی آنکھ کب لگی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ وہ سو رہی تھی، کب اچانک اسے ابکائی آنے لگی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ واپس آئی تو سنان سائی گہری نیند میں تھا، لیکن اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے وہ بیڈ پر جانے کی بجائے کھڑکی پر آ رکی۔ ٹھنڈی ہوا نے اسے خوشگوار راحت کا احساس دیا تھا۔ اس کی لب پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ جب نظر نیچے لان کی جانب گئی جہاں اسے مسکان کھڑی نظر آئی، وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ وہ آج کل زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارتی تھی تاکہ اس کے یہاں آنے کا مقصد جان سکے۔ اس نے ساحر شاہ کی جان لینے کا خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ وہ یہاں ساحر سائی کی جان لینے کی نیت سے آئی تھی، لیکن ساحر سائی اور اس نے مسکان پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ پولیس کو بھی الرٹ کر دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ساحر نے یہ بات ہنسی میں ڈال دی تھی اور دارم نے یقین ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اب وہ اس کے ہر مومنٹ پر نظر رکھے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس کی بنا پر وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ یہ لڑکی بہت تیز تھی، آسانی سے ان کے ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔ اس نے اپنا فون سب سے چھپا کر رکھا تھا، لیکن زرنش نے اس کے فون کو بھی دیکھا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں فون ڈھونڈنے کی بھی کوشش بہت کی تھی، لیکن وہ ملا نہیں، ورنہ وہ اس کا فون دارم سائی کے حوالے کرتی، لیکن اس وقت اس کا فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لان میں رکھے صوفے پر بیٹھی مسلسل کچھ ٹائپ کر رہی تھی جب اچانک زرنش کو وہاں آتے دیکھا۔ اس نے اپنا فون چھپا لیا تھا جو زرنش کی نگاہوں سے چھپا نہ رہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو مسکان؟ رات کے اس وقت تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ ساحر سائی کے کتے کھلے ہوتے ہیں، گھر کے لوگوں کے علاوہ وہ کسی سے واقف نہیں ہے۔ اس طرح سے چیرتے ہیں کہ انسان کی شکل بھی پہچان میں نہیں آتی۔ وہ جھوٹ ہرگز نہیں بول رہی تھی، یہ سچ تھا کہ ساحر کے کتے بہت خطرناک تھے، جو گھر والوں کے سوا کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔ وہ آج کتے باندھے ہوئے ہیں کیونکہ ساحر سائی اب تک گھر نہیں آئے، اس نے مسکرا کر بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک اچھے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اب اس کی ذہنی حالت کافی اچھی ہو گئی ہے۔ ساحر سائی کو نام سے نہ پکارا کرو تم، وہ بڑے ہیں ہم سے، تم بھی انہیں ادا سائی کہا کرو۔ وہ اس کے لہجے میں ذرا سختی تھی کیونکہ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ مسکان سنان سے زیادہ ساحر کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ اس کی بہن تو تھی ہی بے وقوف، لیکن وہ لاپرواہ نہیں تھی۔ یہ لڑکی جو رشتے میں اس کی سوتن تھی، یقیناً اس کی بہن کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی تعلق بنانا چاہتی تھی، تبھی تو اس وقت یہاں بیٹھی ساحر کا انتظار کر رہی تھی اور اس کی بہن کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا، ایک طرف یہ لڑکی فون پر کسی سے ساحر سائی کی جان لینے کی بات کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف وہ اس کی آنکھوں میں ساحر شاہ کے لیے کچھ اور محسوس کر رہی تھی۔ ہو نہ ہو اس کے دل میں ساحر کے لیے کچھ تو تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب مین گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ یہ کون سا وقت ہے گپے مارنے کا؟ جاؤ کمرے میں تم، سردی میں یہاں رکنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ دارم سائی مسکان کو نظر انداز کرتا زرنش سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ زرنش کا دھیان تو مسکان کے چہرے کی طرف تھا جو ساحر کو دیکھ رہی تھی۔ آج تو اچھا خاصا تھک گیا، میں چھت پر جا رہا ہوں، وہ دارم سے کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مسکان بھی گڈ نائٹ بول کر چلی گئی اور ادا سائی اس مسکان پر
نظر رکھے، اس کی ساحر ادا پر نیت خراب ہے، وہ پورے یقین سے بولی۔ اس کی رازدارانہ انداز پر پہلے تو دارم حیران ہوا، پھر اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ زرنش، پہلے تم کہہ رہی تھی کہ مسکان یہاں ساحر کو مارنے کی نیت سے آئی ہے، اب کہہ رہی ہو کہ اس کی ساحر سائی پر نیت خراب ہے۔ تم فیصلہ کر لو کہ دونوں میں سچ کیا ہے۔ وہ اس کی بات کو مذاق میں لے رہا تھا۔ ادا سائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ مسکان ضرور کوئی گیم کھیل رہی ہے۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، زرنش بیٹا، تم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہی ہو، اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھو، اس کی کیئر کرو، وہ ایک بار ٹھیک ہو جائے تو میں اس کو واپس بھیج دوں گا۔ وہ ساری زندگی یہاں نہیں رہے گی، میں اسے ایک محفوظ فیوچر دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بار ٹھیک ہو جائے تو میں خود اسے بھیج دوں گا، تم فکر مت کرو۔ وہ کبھی تمہاری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ میں بیوقوف نہیں ہوں کہ اپنی بہن کی سوتن کو اپنے گھر میں جگا دوں گا۔ مسکان تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اس کی ساحر سائی پر بری نظر ہے تو تم اپنی بلی کو بتا دو۔ وہ خود سنبھال لے گی، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میری بلی پنجے بھی مار لیتی ہے۔ وہ مسکرا کر اس سے کہتا چھت کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ بات اس نے زاوش کے کانوں سے نکال دی کہ اس کی ساحر شاہ پر گندی والی نظر ہے تو مسکان کا کیا حال کرے گی، کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی اپنی چیزوں پر کسی کی نظر برداشت نہیں کرتی۔ ساحر شاہ تو پھر اس کا شوہر تھا۔ میں کل ہی زاوش کو بتا دوں گی، اس نے سوچا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا بات ہے ساحر سائی، تم اتنی جلدی اوپر کیوں آ گئے ہو؟ خیریت تھی؟ وہ اوپر آتے ہی اس سے سوال کرنے لگا تو ساحر نے ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا۔ ہاں 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 ہاں، مطلب زرنش کا شخص درست ہے، گندی نظر ہے اس مسکان کی تم پر۔ وہ کہا لگاتے ہوئے بولا، کیا تمہاری نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ مہندی والی رات یہ لڑکی میرے پیچھے کچن تک آ گئی تھی دارم سائی، اس نے بہت عجیب طریقے سے مجھے پیچھے سے پکڑا۔ وہ غصے سے بولا، تو تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مجھے لگا تھا میرے پیچھے وہ کچھ بولتے بولتے رک گیا، جیسے یاد آ گیا ہو کہ وہ کس کے سامنے بول رہا ہے۔ کیا تمہیں مسکان کی 5 فٹ 8 انچ کی ہائٹ میری بہن کی 5 فٹ کے برابر لگتی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ میری آنکھیں پیچھے نہیں ہیں دارم سائی، اور وہاں اندھیرا تھا، پھر پتہ کیسے چلا کہ وہ زاوش نہیں ہے؟ اس کے ہاتھ پر مہندی نہیں تھی۔ اندھیرے میں شکل نظر نہیں آئی، قد نظر نہیں آیا، لیکن مہندی نظر آ گئی۔ اس کے لہجے میں شک تھا۔ ساحر سائی کو اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ دانت اندر کرو ساحر شاہ، ورنہ میں توڑ دوں گا۔ بتاؤ، اگر تم جان گئے تھے کہ وہ زاوش نہیں ہے تو کیوں انجوائے کرتے رہے؟ وہ سخت غصے میں تھا۔ ارے دارم سائی، مجھے کیا پیچھے سے الہام ہونا تھا کہ وہ زاوش نہیں ہے؟ وہ تو ہاتھ دیکھ کر مجھے پتا چلا، وہ بھی ڈائننگ روم کی لائٹ آن تھی اس لیے۔ وہ تو زاوش آئی تو اس نے مجھے چھوڑا اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا۔ وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے جانے لگا تھا کہ زاوش آئی۔ اب یہ مت کہنا کہ میں نے زاوش کو کیوں بلایا تھا۔ وہ جلدی جلدی اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن پھر خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی ماری۔ اب دارم سائی سینے پر ہاتھ باندھے ساحر سائی کے سوال کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے بلایا تھا، اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا۔ اس کی مہندی دیکھنی تھی، اس بار آواز کم تھی اور وہ چہرہ جھکا چکا تھا۔ دارم سائی سے مزید سیریس نہ رہا گا۔ دارم کا کہا بے ساختہ تھا، جبکہ اس کے کہے پر ساحر نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ ایک تمہاری بہن کا ستیہ ناش کافی نہیں ہے، جو تم نے بھی دل جلانا شروع کر دیا۔ تو میں کیا کروں؟ جو کام چاچو سائی، آرش سائی، سنان سائی، یہاں تک کہ میں نہ کر سکا، وہ میری بہن کے ستیہ ناش نے کر دیا، تو کیا میں خوش بھی نہ ہوں؟ خیر، اب تمہیں مسکان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زرنش کی نظر بھی ہے اس کی حرکتوں پر۔ صبح تک بات تمہاری بیوی کے کانوں میں پڑ جائے گی، اور میری بلی اپنی چیزوں کو لے کر بہت پوزیسو ہے، نظر اٹھانے والے کی آنکھیں پھوڑ دے گی۔ میری شیرنی، ڈونٹ وری۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتا اسے ریلیکس کر گیا تھا۔ پہلے تم کلیئر کرو، تمہاری بہن بلی ہے یا شیرنی؟ وہ اس کے ساتھ ہی ہنستے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ میرے لیے تو وہ جو بھی ہے، مسکان کے لیے کیا ثابت ہوگی پتہ نہیں۔ وہ کمرے میں آیا تو ملکہ عالیہ بیڈ پر پھیلے آرام کر رہی تھی، وہیں اس کے قریب بیٹھے وہ سگریٹ سلگا کر اسے دیکھنے لگا۔ صرف 11 دن اور زاوش میڈم تمہاری نیندیں حرام کر دی تو نام ساحر شاہ نہیں۔ اس کا چہرہ نگاہوں میں لیے وہ بے حد غیر محسوس انداز میں اسے اپنے لبوں سے اس کے لبوں کو چھوتا پیچھے ہٹا تھا، جس کے جواب میں سوئی ہوئی زاوش نے منہ بنا کر لبوں پر ہاتھ پھیر کر ساتھ میں چھوٹی سی ناک کو بھی چھوا تھا، گویا اس کے منہ سے اسے سگریٹ کی اسمیل آئی تھی۔ تمہاری یہ ہمت! تم نے میرے لمس کو اپنے ہونٹوں سے صاف کیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ نو میری معصوم سی لومڑی، نو، اس کی سزا تمہیں یہ ستیہ ناش ختم ہونے کے بعد ملے گی۔ وہ خود سے عہد کرتا اٹھ کر بیٹھا، سگریٹ مکمل کیا اور فریش ہونے چلا گیا۔
دھرم سائی نے کمرے میں قدم رکھا تو در کو سوتے ہوئے پایا۔ اسے سوتے ہوئے دیکھ کر دھرم کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہاں اتنا بے چین تھا، ایک بھی پل سکون سے سو نہیں پایا تھا، اور یہ محترمہ آتے ہی گھوڑے بیچ کر سو گئی اور دھرم شاہ اسے سونے دے۔ ایسا تو ناممکن تھا، لیکن وہ جانتا تھا اسے وقت کا حساب کتاب کرنے سے اس کے اپنے ہی بچے کی نیند خراب ہوگی اور وہ اپنے بچے کی صحت پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ فریش ہو کر آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ فی الحال وہ اسے جگانے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کیا میرا بچہ اس کے پیٹ کے اندر سو رہا ہوگا؟ اس نے خود سے سوال کرتے ہوئے اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیا۔ اندر بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ وہ متجسس ہوا تھا، پھر اس کے پیٹ کے قریب جھکا۔ اوئے، اندر کون ہے بتاؤ؟ مجھے دیکھو، میں باپ ہوں تمہارا۔ اگر تو اندر لڑکا ہے تو دھیان رکھنا، زیادہ اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے تمہارے نخرے اٹھانے والا، اور جب تک اندر رہنا ہے آرام سے رہو، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، وہ فیوچر میں کوئی بہت سی ہٹلر قسم کا باپ ثابت ہونے والا تھا۔ اور اگر اندر میری بیٹی ہے تو میرا بچہ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے بابا سائی خود سب ہینڈل کر لیں گے، بس تم اندر آرام کرو اور جلدی سے آ جاؤ، تمہارے بابا سائی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا سائی تمہیں اتنا پیار دیں گے کہ کوئی حد نہیں، کسی باپ نے اپنی بیٹی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے بولے جا رہا تھا، جبکہ در جو پہلے بڑے مزے سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور اب اس سے کوئی بہت ہی ہٹلر ترین باپ کا خطاب دے چکی تھی، اس کی بدلتی ٹون پر اسے غصہ آنے لگا تھا۔ مطلب بیٹے کے لیے کوئی پیار نہیں اور بیٹی کے لیے اتنا پیار لٹایا جا رہا ہے؟ اور ماما سائی تمہیں روز ماریں گی، روز تمہاری جوتے سے پٹائی کروں گی، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری دادی اماں سائی تمہاری پھوپھو سائی کی کیا کرتی تھی۔ مزہ آ جائے گا، تمہاری پھوپھو سائی کے سارے بدلے تم سے نکالوں گی۔ در کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو بے حد غصے سے وہ سیدھا ہوتا اسے گھورنے لگا، جیسے آنکھوں سے اسے سالم نگل جائے گا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میری بیٹی کو مارو گی؟ میں تمہاری جان نکال دوں گا اگر تم نے اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی۔ دھرم سائی ہر چیز بھلایا اسی پر چڑھا تھا، اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس کی بیٹی کے لیے اس طرح سے کہنے کی؟ اور آپ کون ہو جو میرے بیٹے سے اتنے غصے سے بات کر رہے تھے؟ میرے ہونے والے بیٹے کی بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو میں کیا نام دوں؟ بیٹی بڑی عزیز ہے، آپ کو اور بیٹے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ اگر اندر لڑکا ہے تو دھیان سے رہے، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے، اور اگر بیٹی ہے تو محبت ہے۔ بے چینی سے اس کے انتظار میں بابا سائی بحال ہو رہے ہیں۔ اسے سچ مچ میں غصہ آ گیا تھا اپنے بیٹے کی بے قدری پر۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں لڑکے سے پیار کروں یا لڑکی سے، تم کوئی نہیں ہوتی مجھ سے سوال جواب کرنے والی۔ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو میرا ہی نا، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے، تمہیں ان سے دور نہیں رکھ سکتا کیونکہ تمہارے اندر ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی یہ بچے دنیا میں آئیں گے نا، خود ہی تمہیں اس انچاہے تعلق سے آزاد کر دوں گا۔ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نا تم؟ اس گھٹن زدہ ماحول میں تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ میرے بچے کو دنیا میں آ جانے دو، پھر تم آزاد ہو، جیسے چاہے اپنی زندگی گزارنا، جس کے ساتھ دل چاہے اس کے ساتھ رہنا، میں خود سے جڑے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ پھر تم آزاد ہو، اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکتی ہو۔ چاچو سائی کی جائیداد میں جو حصہ تمہارا نکلتا ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا، اس کے علاوہ میری جائیداد میں سے میرے بچے کو پیدا کرنے کے لیے تمہیں ایک الگ حصہ دیا جائے گا۔ تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھٹن زدہ ماحول میں تمہیں صرف اگلے 8.5 مہینے تک رہنا ہے، جس کی میں تمہیں اتنی قیمت ادا کروں گا جو تمہاری آنے والی ساری زندگی کے لیے بہت ہوگی۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، جو چاہے کرنا۔ وہ بے حد سختی سے بول رہا تھا، اس کے لہجے میں جیسے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے سن رہی تھی، وہ اسے ناراض سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو ہر تعلق ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ آپ مجھے میرے بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے قیمت ادا کریں گے؟ آپ ایک ماں کو اس کی اولاد کے لیے قیمت دیں گے؟ وہ جیسے صدمے میں تھی۔ اگر ایک اولاد اپنے باپ سے قیمت مانگ سکتی ہے تو ایک باپ اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے اس کی ماں کی قیمت کیوں ادا نہیں کر سکتا؟ اگر تم اتنا دکھاوا، اتنا ڈرامہ صرف اپنے باپ کی جائیداد کے لیے کر سکتی ہو تو میں تو اپنے بچے کی محبت میں کر رہا ہوں، میری محبت تو غلط بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر کیا تھا، آپ کو پتا ہے مجھے بلیک میل کیا گیا تھا، وہ سب کچھ جھوٹ تھا، دکھاوا تھا، آپ سب کچھ تو جان چکے ہیں، پھر میرے ساتھ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔
میں کہاں جانتا ہوں؟ کیا تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ کیا تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری ماں تمہیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیا تم نے مجھے بتایا تھا؟ تم نے مجھے اس قابل سمجھا تھا کہ خود سے جڑی باتیں مجھے بتا سکو؟ نہیں، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، اور نہ ہی اب میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں مزید تم سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ رشتے اعتبار اور بھروسے پر قائم ہوتے ہیں مسز درنور دارم شاہ، اور تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، اور یقین توڑنے والے کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، تمہارا فیصلہ تمہیں یہاں لانے سے پہلے ہی کر چکا تھا، اور اب میرا فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ خاموشی سے بس بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اب آگے۔ اٹھ جاؤ در، کب تک سونا ہے؟ تمہاری طرح میرے بچے بھی آلسی ہوں گے۔ اٹھ رہی ہو یا اب میں کوئی اور طریقہ آزماؤں؟ اس کے سر پر کھڑا مسلسل اسے جگا رہا تھا۔ دور سے کہیں سے اذانوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یا اللہ، کیا مسئلہ ہے؟ دارم سائی، تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں سوئی تھی اور آپ نے مجھے جگا دیا، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ساری رات اس کے انتظار میں بیٹھے گزر گئی تھی۔ وہ اپنا غصہ اس پر نکال کر چلا گیا تھا، خود سے یہ عہد کر کے کہ وہ اسے منا لے گی۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن آنکھ کب لگی پتہ نہ چلا، اور اب وہ اسے جگانے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے تم کب سوتی ہو اور کب جاگتی ہو۔ اٹھ کر نماز ادا کرو۔ تمہاری طرح میں اپنے بچے بھی دین دنیا سے دور نہیں کر سکتا۔ خود تو دوپہر تک سوئی پڑی رہتی ہو اور ذرا ہوش نہیں نماز اور قرآن پاک کا۔ اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو اور تلاوت کرو تاکہ میرے بچوں پر اچھا اثر پڑے۔ وہ اسے کوئی رعایت نہیں دے رہا تھا، سیدھے منہ تو بات تک نہیں کر رہا تھا۔ اسی پر اپنی چلا کر وہ خود وضو کرنے چلا گیا، جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے وہ روز اسے کتنے پیار سے صبح جگاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور اب نہ جانے اس کا پیار کہاں جا سویا تھا۔ خیر کہیں نہیں سویا تھا، بس اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ تم بھی سوچ رہے ہوں گے کہ تمہارے بابا سائی کتنے ہٹلر ٹائپ ہے نا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اصل میں ایسے نہیں ہے، وہ بس تمہاری ماما سائی سے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں، اسی لیے اس طرح کے کھڑوس ہو گئے ہیں۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بے حد محبت سے بول رہی تھی جب دارم سائی وضو کر کے باہر نکلا۔ میری بیٹی کو میرے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری یہ ورگلانے والی حرکتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر وہ تمہارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے میرے خلاف کچھ بھی بول سکتی ہو۔ وہ جائے نماز بچھاتے ہوئے سختی سے گویا ہوا۔ اندر بیٹی نہیں بیٹا ہے، اور میں اسے ورگلا نہیں رہی بلکہ پیار سے سمجھا رہی ہوں کہ آپ کا یہ غصہ اس پر برا اثر نہ ڈالے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے رویے کا احساس دلانے لگی تھی۔ وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اندر لڑکا ہے یا لڑکی، بس کچھ وقت گزر جانے دو۔ اٹھو اس سے پہلے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو در بنا بحث کیے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی، اور پھر اس کے پیچھے ہی جائے نماز بچھا کر اس کی امامت میں نماز ادا کرنے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ جب ہاتھ کسی کے چہرے سے ٹکرایا، اس کے لبوں پر اپنے آپ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ چہرہ اس کی جانب سے پھیرتی آہستہ آہستہ اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ ہلکی داڑھی، انابی لبوں پر گھنی مونچھیں اور بال ماتھے پر بے ترتیب، وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اس نے جلدی سے کہا، کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اسے یاد نہیں آتا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی اتنا پسند رہا ہو، اور وہ کون سا اس کے چہرے کو دیکھتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ ہر صبح اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی نئے دن کی شروعات کرتی تھی، اور اب حال ایسا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھے بنا اس کی صبح خوشگوار نہیں ہوا کرتی۔ مسٹر نشئی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ رات کو کہاں تھے آپ؟ میں کتنی دیر آپ کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن آپ تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، مجھے یہ ساری روٹین بالکل پسند نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ سدھر جائے۔ اگر میں سدھارنے پر آئی نا تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ وہ رعب جھاڑ کر بولی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے جاگتے ہوئے اس کا رعب کہیں دور جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے اس کے ماتھے کی 3 رگوں کو سیدھا کیا، اور اس کی بے شکن پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اٹھ کر شاور لینے چلی گئی۔ ابھی وہ شاور لیتے ہوئے باتھ روب پہن کر باہر آنے ہی والی تھی کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا، اور وہ آرام سے اندر داخل ہوتے ہوئے سیدھا سنک کے قریب آتا پانی کا نل کھولنے لگا۔ وہ اس کی جانب بالکل نہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ زاوش کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یا خدایا، آپ کو کیا بالکل شرم نہیں آئی؟ ساحر سائی یوں منہ اٹھا کے اندر چلے آیا، جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے اس وقت میں اندر نہا رہی تھی۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی غصے سے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔
یہ تو شکر ہے کہ وہ نہا چکی تھی، اگر وہ اس کے نہانے کے دوران اندر داخل ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ صرف سوچ کر رہ گئی، کیونکہ اس سے آگے سوچنے کے لیے بہت ہی ہمت کی ضرورت تھی، جو اس وقت اس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لومڑی، پہلی بات یہ ہے کہ میں منہ دھونے کے لیے اندر آیا ہوں تو اس کو میں باہر چھوڑ کر تو آ نہیں سکتا تھا، ساتھ ہی اٹھا کر لانا تھا، مجبوری تھی میری۔ اور تم کسی پڑوس والے کی نہیں، میری بیوی ہو، یعنی کہ صرف میری ہی۔ اور اپنی یہ غلط فہمی یا خوش فہمی دور کر دو کہ میں کہیں بھی آنے جانے کے لیے تمہاری اجازت کا منتظر ہوں، اور ویسے بھی یہ واش روم تمہارے آنے سے پہلے میرے ہی استعمال میں تھا، اور میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آتا جاتا تھا۔ وہ بنا لحاظ کیے بولا، لہجے میں صاف ناراضگی چھلک رہی تھی۔ وہ صرف اسے گھور کر رہ گئی، ہاں، لیکن سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے خفا کیوں ہے، بلکہ اس نے تو اسے بالکل بھی ناراض نہیں کیا تھا۔ تو کیا چل رہا تھا اب اس کے شوہر کے دماغ میں؟ اب کس چیز کو لے کر وہ اس سے خفا ہو رہا تھا؟ کل شام میں جاتے ہوئے تو اچھے خاصے رومانٹک موڈ میں تھا، جس کا اس نے ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اب کیا ساری زندگی یہیں پر مجسمہ بن کر رہنا ہے؟ کیا جاؤ نیچے جا کر ناشتہ لاؤ میرے لیے، مجھے کام پر جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے مکمل نظر انداز کر رہا تھا، جبکہ وہ خود کو نظر انداز ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیوں خفا ہے مجھ سے؟ بتائے تو صحیح، اب کون سی غلطی کر دی ہے میں نے؟ وہ لمحے میں چہرے پر معصومیت سجائے اسے سوال کرنے لگی۔ ساحر سائی کا دل دھڑکا تھا۔ ایک تو وہ ایسی شکل صرف ناراضگی کے وقت پر بناتی تھی، ورنہ جب ساحر پیار کرنے پر آتا تو اس کی شکل پر نو لفٹ کا بورڈ سج جاتا تھا۔ اس کے معصوم چہرے اور پھر پلکوں کی اس ادا پر اشش کر اٹھا۔ میری شکل سے کہیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تم سے خفا ہوں؟ جاؤ یہاں سے اور اپنی معصومیت کے ڈرامے مجھ پر نہ چلاؤ، نکلو یہاں سے۔ تم کتنی معصوم ہو، اور رات سوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں میں۔ وہ چہرہ پھیرتے ہوئے برش کرنے لگا۔ کیا ہوا ساحر سائی؟ لگتا ہے رات کو آپ کو میری ٹانگ لگ گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا ہوگا۔ وہ کیا ہے نا، رات کو اکثر میری ٹانگیں چل جاتی ہے، ابھی آپ کو عادت نہیں ہے نا، اسی لیے میں کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ کہاں لگی تھی آپ کو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کے انداز سے تو اسے یہی لگا تھا کہ رات کو وہ ہاتھ پیر چلاتے ہوئے اسے ایک ٹانگ رسید کر چکی ہے۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم مجھے ٹانگ مارو گی اور میں یہاں تم سے اس ٹانگ کے لیے مذاکرت کروں گا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تو پھر کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ وہ بھی اسی کی طرح حیران ہوتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ دیکھو لڑکی، زیادہ معصومیت کے ڈرامے نہ کیا کرو میرے سامنے۔ رات کو سوتے ہوئے تم نے میرا لمس اپنے لبوں سے مٹایا، میں نے تمہیں کس کیا تو تم نے اپنے ہونٹ صاف کیے، جیسے تمہیں میرا چھونا بے حد ناگوار گزرا ہو، اور تمہاری یہ حرکت مجھے اتنی ناگوار گزری ہے کہ میں اس وقت تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اسے اپنی ناراضگی کی وجہ بتاتا سچ میں حیران کر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی اس بے باک ترین بات کا کیا جواب دے۔ اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اب وہ کیا کہتی کہ اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا، لیکن سامنے کھڑا یہ سٹکا ہوا شخص اس کی بات پر یقین کرے گا، جو اس کی نیند میں کی گئی ایک انجان حرکت پر بھی اتنا زیادہ غصہ ہو رہا تھا؟ ساحر سائی، سچی میں ایسا کچھ نہیں جانتی، اور اگر مجھ سے ایسا کچھ ہوا ہے تو آئی ایم سوری، پلیز آپ خفا نہ ہو۔ اس نے جلدی سے معذرت کی تھی، کیونکہ وہ ہرگز اس سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے سوری کا اچار ڈالوں میں؟ تم نے میرے لمس کو اپنے لبوں سے مٹایا ہے تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں مجھے ابھی کس کرنا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے اس کی سزا بھی تجویز کر چکا تھا، جس پر وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے اسے گھورنے لگی۔ ساحر سائی، میں معافی مانگ رہی ہوں نا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ بالکل فری ہو جائے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، میں نے غلطی کی اور اس کا سوری بول دیا، اور غلطیوں کی سوری ہی ہوتی ہے، کس نہیں؟ وہ جواب دے کر باہر جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنا ہاتھ اس کے گیلے بالوں میں ڈالا اور اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر لیا، اور اب وہ اس کے سہارے پر سانسیں روکے کھڑی تھی، جبکہ وہ اپنی طلب مٹانے میں مصروف تھا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے اسے خود سے دور کرتے ہوئے۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو سرخی چھلکنے لگا تھا۔ گڈ مارننگ، اور یہ میری طرف سے تمہارے لیے گڈ مارننگ کس تھا؟ میں اب بھی تم سے ناراض ہوں۔ اگر منانا چاہتی ہو تو میرے جس لمس کو تم نے رات کو اپنے لبوں سے صاف کیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے لبوں پر قید کرو، مجھے کس کر کے، ورنہ اپنے ستیہ ناش کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا نیچے چلا گیا تھا، سارا دھیان آنے والی فون کال پر تھا۔
یقیناً وہ مارننگ واک کے لیے گیا تھا۔ منانے کے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، میں ان کے لیے مزیدار سا ناشتہ بنا دیتی ہوں، خود ہی مان جائیں گے اور کہہ دوں گی کہ باقی سب کو ستیہ ناس، میرا مطلب ہے سنیاس کے بعد وہ خود فیصلہ کرتی اپنے لیے ڈریس نکالنے لگی۔ دوسری طرف گڈ مارننگ ملکہ عالیہ، میں کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات شیئر کرنی ہے۔ اس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا زرنش اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے اس کے آنے کے انتظار میں تھی، جبکہ زاوش نے خود بھی حیرانگی سے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے پاس آ رکی۔ جاننے کی بےتابی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ اتنی دیر سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جی ادی کہے، کیوں آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتے ہوئے ساحر سائی کے لیے ناشتہ بنانے لگی، جبکہ زرنش ایک نظر دروازے کی جانب دیکھتی اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ لڑکی، تمہیں اپنے شوہر کا خیال ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ لڑکی مسکان ہر وقت تمہارے شوہر پر ڈورے ڈالتی رہتی ہے؟ ہر وقت اس کی نگاہوں سے ساحر ادا سائی کے چہرے کے ارد گرد گھومتی رہی ہوتی ہے۔ کبھی ان کی ایک طرف ہوتی ہے تو کبھی ان کی دوسری طرف ہوتی ہے، اور تم سو رہی ہوتی ہو یا کیا تمہیں ذرا ہوش نہیں؟ تمہارے شوہر کے آگے پیچھے لڑکیاں کس طرح سے تتلیوں کی طرح اڑ رہی ہے۔ توبہ توبہ ادی، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ مسکان تو سنان ادا کی سیکنڈ وائف ہے، تو وہ ساحر سائی پر ڈوری کیوں ڈالے گی؟ وہ خود بھی حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ نیت خراب ہو گئی ہے اس کی، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی نگاہ ٹھیک نہیں۔ دیکھتی کتنے عجیب انداز میں ہے وہ ساحر ادا سائی کو، اور ہر وقت اس کے آس پاس گھومتی ہے، اور تم کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے کندھے پر چپت لگاتے ہوئے غصہ ہونے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ادی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں خود دیکھ لوں گی اس مسکان کی دکان کو۔ وہ جانتی نہیں ہے مجھے؟ ساحر شاہ نام ہے میرا، جو میرے شوہر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اس کی آنکھیں نہ نکال دی تو نام بدل دینا۔ بالکل بے فکر ہو جا، اسے میں خود دیکھ لوں گی۔ بڑی آئی میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے والی۔ وہ پیاز کاٹتی تیز تیز بولے جا رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں غصہ صاف ظاہر تھا، اور اس کا یہ غصہ دیکھ کر زری کو تھوڑا سکون ہوا تھا، کیونکہ اسے یہ بات بتا کر اس نے اپنا فرض ادا کر لیا تھا، اور آگے سے جو ری ایکشن زاوش کا اسے ملا تھا وہ اب پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے حساب سے یہ معاملہ اتنا غیر سنجیدہ نہ تھا کہ نظر انداز کیا جا سکتا۔ وہ کبھی بھی اپنی بہن کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اور جہاں تک بات ساحر شاہ کی تھی تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ خود اپنی پسند سے زاوش کو سلیکٹ کر چکا ہے، تو اس کی طرف سے اسے ایسی کوئی بھی بے اعتباری نہیں تھی، لیکن اس مسکان کی اس کی بہن کے شوہر پر گندی نظر رکھے تو رکھے کیوں؟ اس لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے، اس وقت بے ہوش ہے۔ میں نے اسے انجیکشن لگایا تھا، مجھے پتا ہے آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا، لیکن یہ بھاگنے کی مکمل تیاری میں تھی، میں نے بہت مشکل سے اسے پکڑ رکھا ہے۔ یہ بہت چالاک لڑکی ہے، یہاں تک کہ اسے لڑنے جھگڑنے کی پوری ٹریننگ دی گئی ہے۔ ہم اس معاملے کو اتنا ہلکا نہیں لے سکتے، یہ ضرور کسی بڑے گینگ سے تعلق رکھتی ہے، تبھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود اس نے ابھی تک اپنا منہ نہیں کھولا۔ وہ اس کے پاس کھڑی اسے مسلسل بتائے جا رہی تھی، جبکہ اس کی نظر اس لڑکی کے گلے پر تھی جہاں پر اس نے عجیب طرح کا لاکٹ پہن رکھا تھا۔ کیا تم نے اس کا وہ لاکٹ چیک کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے اس لاکٹ میں کچھ الگ ہے، چیک کرو۔ وہ لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تو فوراً ہاں میں سر ہلاتی اس کے گلے سے وہ لاکٹ نکال چکی تھی، لیکن الٹا گھمانے کے باوجود بھی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ سر، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی ریڑھی سے کوئی سستا سا مال خرید کر اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لاکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی، جو کہ وہ خود بھی بہت غور سے اس لاکٹ کو چیک کرنے لگا تھا، کہ دیکھنے میں بالکل عام تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اس میں کچھ خاص ہے۔ اس لڑکی کو کھلا مت چھوڑو، اسے کھلا چھوڑنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی بڑے گینگ سے ہے، اور اسے ہر چیز بہت باریکی سے سمجھائی گئی ہے، اور اس کے موبائل پر جتنے بھی نمبر ملے ہیں ہم نے سب کی لوکیشن ٹریس کروا لی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کے سب لوکل ہیں، عام لوگوں کے ہیں، کوئی نمبر ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر ہم کوئی ایکشن لے سکیں۔ اور جس جگہ کی انفارمیشن اس نے اپنے گھر کے حوالے سے دی تھی، وہاں پر پتہ کیا ہے؟ وہاں نہ تو اس کی کوئی ماں ہے اور نہ ہی کوئی بہنیں ہیں، سب اس کی خود کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا،
مجھے پہلے سے یقین تھا سر، اب آپ نے میرے یقین پر مہر لگا دی ہے۔ فکر نہ کریں، اس لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی، بلکہ اب میرا ارادہ اسے ٹارچر کرنے کا ہے تاکہ جلد سے جلد اس نے انفارمیشن حاصل کی جا سکے۔ اور ہاں سر، میں اس لاکٹ کی بھی مکمل انفارمیشن نکالتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ خاص لگ رہا ہے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہوگا، وہ یقین سے بولی، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی پاکٹ میں موجود اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا اور الرٹ ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام آفیسر ایس، کہاں تک پہنچی تمہاری انکوائری؟ کیا اس لڑکی نے کچھ بولا؟ سر، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ہم نے اس لڑکی کو بالکل بھی ٹارچر نہیں کیا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے سب بتا دے، کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا تھا کہ وہ لڑکی بھی ایک مہرہ ہے، لیکن اس کی ٹریننگ اور ایکٹیونیس بتا رہی ہے کہ وہ لڑکی مہرہ نہیں بلکہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے۔ اور میں نے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن بھی نکلوانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی کوئی انفارمیشن ملی ہی نہیں۔ اس لڑکی کے مطابق جس جگہ اس نے اپنی ماں اور بہنوں کا ذکر کیا تھا وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی معصوم ہمارے ہاتھ سے ظلم کا شکار ہو، اسی لیے پہلے میں نے اس کی ساری انفارمیشن نکلوائی ہے، لیکن اب مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اب میں اپنے فرض کو پوری ایمانداری سے نبھا سکتا ہوں۔ آپ کو جلد ہی گڈ نیوز ملے گی۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ اب اس کا ارادہ گھر کی جانب جانے کا تھا، کیونکہ اب اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ دوسری طرف مسکان نے کچن میں قدم رکھا تو ان دونوں کو باتوں میں مصروف پایا۔ السلام علیکم زرنشا دی، میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ گھر میں تو ویسے بھی اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، ہر کوئی اسے کسی بیمار کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ یہ تو دارمسائی کا حکم تھا کہ کوئی بھی اس پر سختی نہ کرے، وہ جلدی یہاں سے چلی جائے گی، اسی لیے کوئی بھی اس کی طرف زیادہ دھیان ہی نہیں دیتا تھا۔ زرنشی تھی جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے ہی رہتی تھی، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کہتی تھی کہ اس سے مانگ لے، اسے ہی کہے، کسی سے بھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دارمسائی نے اس کی ساری ذمہ داری اس کے حوالے کی ہوئی تھی۔ سنان سائی تو اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی جانب دیکھتا تک نہیں تھا۔ اسے غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن اب اسے جیسے سنان سائی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اس کی نگاہیں تو بس ساحر سائی کا ہی طواف کر رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی جیسے اپنے یہاں آنے کا مقصد ہی بھول گئی تھی، اور یہاں کسی مقصد سے آئی تھی، بھولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ساحر سائی کے لیے جو اس کے جذبات بدلنے لگے تھے، جو اس کا دل بے ترتیب ہونے لگا تھا، اس کے کام میں اچھی خاصی خرابی کر رہا تھا۔ اسے بہت سارے موقع مل چکے تھے اپنا کام کرنے کے لیے، وہ ایسا کچھ بھی کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہاں سنان شاہ کو لگتا تھا کہ وہ سنان سائی کا نام حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئی ہے، لیکن اس کا یہاں آنے کے پیچھے جو اصل مقصد تھا وہ اس کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا تھا، اور نہ ہی وہ خود پر شک ہونے دے سکتی تھی۔ لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ زرنش کو کہیں نہ کہیں اس کے موبائل کے استعمال کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اسے شک تھا کہ وہ بہت کچھ جان چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت نارمل تھی اس کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ نہیں، تقریباً سب کچھ ہو چکا ہے، بس نور کے لیے جوس بنا رہی تھی، اس کے لیے ہیلدی ہوگا۔ وہ جوس کا گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، جبکہ ایک گلاس خود بھی پی رہی تھی اما سائی کے آرڈر پر، جبکہ زاوش تو اسے دیکھ کر ہی چہرہ پھیر گئی تھی۔ ایک تو وہ اسے پسند نہیں تھی، اور دوسری جو تازہ بات اسے پتہ چلی تھی اس کے بعد تو یہ بالکل کڑوا بادام لگنے لگی تھی۔ ادی، یہ چھری کی دھار کتنی تیز ہے؟ وہ چھری اس کے سامنے کرتے ہوئے اچانک سوال کرنے لگی۔ بہت تیز ہے، تم اس سے کچھ بھی کٹنگ مت کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائے، زرنش نے فوراً کہا تھا۔ نہیں ادی، میں اس کے ساتھ کچھ بھی کٹنگ نہیں کروں گی، بلکہ میں تو کسی کی گردن کاٹنے کا سوچ رہی ہوں، وہ اس انداز میں بولی کہ دروازے سے اندر داخل ہوتا ساحر سائی وہیں رک گیا۔ ایک تو اس کی بیوی کو کسی نہ کسی کی جانی نقصان کرنا ہی ہوتا ہے، اب کس سے دشمنی مول لی تھی اس نے؟ یا خدایا، کس کی گردن کاٹنی ہے؟ وہ حیرانگی سے دیکھ کر پوچھنے لگا، کہیں وہ مسکان کی بات نہیں کر رہی ہو، کیونکہ اس کی تازہ دشمن تو اس کے حساب سے وہی تھی۔
ماریا کی اس نے جلدی سے بتایا تھا۔ اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماریا اس کی کلاس فیلو ہوا کرتی تھی، ابھی کل ہی تو آئی تھی وہ اپنے سارے گروپ کے ساتھ ساحر سائی کی تیمارداری کے لیے۔ پتہ نہیں اس معصوم لومڑی نے کیا کر دیا تھا۔ زرنش سوچتے ہوئے خود بھی ہنستی تھی۔ ساحر سائی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اور جب کوئی اور ان کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے نا تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ میرے علاوہ ان کو کوئی اور دیکھے نا تو میرا دل کرتا ہے میں اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں۔ اس کا سارا دھیان اب بھی چھری کی طرف تھا، جبکہ ساحر شاہ باہر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے تو ماریا کو نہیں دیکھا تھا۔ کل اس کی سہیلیاں آئی تھی لیکن اسی سے مل کر وہی واپس چلی گئی تھی۔ وہ تو ان کے سامنے آیا ہی نہیں تھا، تو پھر ماریا نے ساحر کو کیسے دیکھا؟ اور ماریا کون تھی اسے یاد نہیں پڑتا تھا، یا پھر اس نام کی کسی بھی لڑکی کو اس نے غور سے دیکھا ہو؟ تم پوری پاگل ہو۔ اس کے ہاتھ سے چھری لینے کے لیے زرنش نے ہاتھ بڑھایا، لیکن ساوش کی گرفت چھری پر اور بھی سخت ہو گئی۔ اس نے ایک نگاہ مسکان کی جانب دیکھا جو حیرانگی سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم بتاؤ مسکان، اگر ساحر سائی کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ چھری اس کے سامنے لہراتے پوچھنے لگی۔ معاف کر دینا چاہیے؟ کون سا ساحر سائی؟ میں نے بھی اس کو غلط نگاہ سے دیکھا ہے۔ ایسے کیسے معاف کر دینا چاہیے؟ ساحر سائی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن مجھے خود احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی میرے شوہر کو غلط نگاہ سے دیکھے یا دیکھنے کی ہمت کرے، اس سے پہلے اس کے اندر سے وہ ہمت ہی ختم کر دینی چاہیے۔ ماریا کی تو میں ایسی بینڈ بجا دوں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی، اور اگر کسی اور نے ایسی ہمت کی تو اس کا تو میں وہ حال کروں گی۔ وہ اچانک چھری اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی تو مسکان کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ اسی کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ اور تم کیوں چیخ رہی ہو؟ تمہارے بارے میں بات تھوڑی نہ کر رہی ہوں۔ تم تو بیمار ہو، اور بیماروں کی تیمارداری کرنا ہمارا فرض ہے۔ کسی بیمار کو اپنا ٹارگٹ نہیں بناتی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے، تب تک اپنی غلطیوں کو سدھارے تو بہتر ہے۔ کون سی غلطیاں؟ اس نے بے حد کم آواز میں پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ساوش کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ جو ماریا نے کی، ساحر سائی کو دیکھنا، ان کے بارے میں سوچنا، ان پر غلط نظر رکھنا، یہ غلطیاں نہیں ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے غصے سے اس کے سامنے آتی پوچھنے لگی، تو اس بار مسکان نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے یقین تھا سامنے کھڑی لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ غلطیاں ہیں اور بہتر ہے کہ وہ اپنی غلطیاں سدھار لے، ورنہ دوبارہ غلطی کرنے کے لائق نہیں رہے گی۔ تمہارے ناخن بہت خوبصورت ہے، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ مسکان کو لگا کہ جیسے وہ ماریا والا ٹاپک ختم کر چکی ہے۔ اس نے ایک سکون کا سانس لیا۔ ماریا کے بھی بہت پیارے ہیں، اس کے تو میں چمٹے سے اکھاڑوں گی۔ اس کے اچانک کہنے پر مسکان نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، کمرے میں جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد زرنش شدی تمہارا ناشتہ وہیں پہنچا دیں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو مسکان نے فوراً ہی باہر کی راہ پکڑ لی تھی۔ توبہ ہے ساوش، تم نے تو سچ میں اسے ڈرا دیا، بے وقوف لڑکی، کیا ہول فول بکے جا رہی تھی؟ زرنش نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کچھ بھی جھوٹ یا مذاق میں نہیں کہا آدی۔ اگر اس نے دوبارہ ساحر سائی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا نا تو میں آنکھیں نکال لوں گی اس کی۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی تھی۔ ساحر سائی میری پرسنل پراپرٹی ہے، ان پر صرف میرا حق ہے۔ انہیں دیکھنے کا، انہیں سوچنے کا، ان کے بارے میں کچھ غلط خیال دماغ میں لانے کا صرف اور صرف میرا حق ہے، جو میں کسی اور کو نہیں دوں گی۔ اور اگر یہ مسکان کی سوچ میں بھی کبھی ساحر سائی آئے نا تو میں اس کی سوچوں کو نچوڑ کر نا باہر سوکھنے کے لیے پھینک دوں گی۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ کرسی پر بیٹھا ساحر شاہ بڑے آرام سے اپنے لیے اس کی سوچوں کو سن رہا تھا، جب اچانک ہی زرنش کا دھیان اس کی طرف گیا۔ ساحر ادا آپ یہاں کب آئے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ زرنش بھی اچھل پڑی تھی۔ اب تم لوگوں کے یہاں مذاکرات ہو رہے تھے، ناخنوں کو اکھاڑنے کے، نچوڑنے اور سوکھنے کے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھ کر زرنش کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ زرنش کی تو ہنسی ہی چھوٹ گئی تھی۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی سیریس تھی اور اب بھی سیریس ہوں میں، اور مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ وہ غصے سے ناشتہ اس کے سامنے رکھتی کچن سے باہر نکل گئی۔ اسے اپنے کسی بھی بات پر کوئی بھی شرمندگی نہ تھی اور نہ ہی وہ مکری تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ساحر شاہ کی بیوی ہے۔ ساحر مسکراتے ہوئے ٹرے اپنی طرف کھینچ کر آرام سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔
اماں سائی مجھ سے دودھ نہیں پیا جا رہا، پلیز مجھے کچھ اور دے دیں، میں کچھ اور پی لوں گی، یہ میرے لیے پینا بالکل ناممکن ہے۔ وہ دودھ کا گلاس خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ ایک تو نہ جانے کیوں آج کل اسے ہر چیز سے ہی عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ بیٹا سائی، یہ تمہارے لیے بے حد ضروری ہے، اگر تم نہیں لوگی تو بچہ صحت مند کیسے ہوگا؟ ایک تو تم خود بھی سوکھا تیلا ہو، اپنا نہ صحیح اپنے ہونے والے بچے کا تو خیال کرو میری جان، یہ اس کی صحت کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ جب سے یہاں واپس آئی تھی سب اسے بے تحاشا محبت دے رہے تھے، سوائے دھارم سائی کے۔ وہ تو پیار سے بات کرنا تو دور، محبت کی نگاہ اس پر نہ ڈالتا تھا۔ در نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس سے اتنا زیادہ روٹھ جائے گا۔ کبھی کبھی روکھے سوکھے لہجے میں بات کر لیتا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ اس میں غلطی اس کی تھی۔ اس نے دھارم سائی کو اپنے اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ اس نے اسے کیوں نہیں بتائی ساری حقیقت؟ اگر وہ اسے بتا دیتی تو کیا وہ اسے نہیں سمجھتا؟ وہ تو اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے اندر کا حال جان جاتا تھا۔ کیا وہ اس پر اعتبار نہ کرتا؟ نہ جانے دھارم وہاں کیسے پہنچا تھا، اسے مائک اور بہن کے بارے میں سب کچھ کیسے پتہ چلا تھا، لیکن وقت رہتے اس نے نکاح میں کیسے اس کی حفاظت کے وعدے کو پورا کیا تھا۔ لیکن اب تو جیسے دھارم سائی اس سے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ سچ میں اس سے خفا تھا، بے تحاشا خفا۔ اسے منانا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس سے معذرت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ سب کچھ تو تب ہوتا جب وہ اسے منہ لگاتا۔ اسے واپس آئے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن دھارم کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ اس پر اپنی ناراضگی صاف ظاہر کر چکا تھا۔ رات کو جان بوجھ کر بہت دیر سے گھر واپس آتا تھا، صبح ہی نکل جاتا۔ اگر ملاقات ہو بھی تو صبح فجر کے وقت ہوتی تھی، جب اسے زبردستی جگاتا تھا، یا پھر کبھی اپنے ہونے والی بیٹی پر بہت زیادہ پیار آتا تو اس کے قریب آتے ہوئے اپنی بیٹی سے خوب ساری باتیں کرتا تھا، لیکن اسے مکمل نظر انداز ہی کرتا۔ بیچ بیچ میں وہ ٹانگ اڑاتی تھی کہ بیٹا ہوگا بیٹی نہیں، جس پر وہ اسے بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ در نے نوٹ کیا تھا اس کی بیٹی کی خواہش کس قدر شدید ہے، یہاں تک کہ آج تو وہ زاوش کے ساتھ مل کر موبائل پر لڑکیوں کے پیارے پیارے نام بھی چیک کر رہا تھا۔ اس وقت اسے اس کی بچگانہ حرکتوں پر اتنا پیار آیا تھا، اس نے دل سے دعا مانگی تھی کہ اس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہی ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں گھر کے تمام افراد کا یہی کہنا تھا کہ بیٹا ہونا چاہیے۔ بھائی کا تھوڑا رعب رہتا ہے، جبکہ دھارم سائی کے ایکسپریشنز پر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ یقیناً اسے ان سب کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے کمرے میں آتے ہی کہہ دیا، کان کھول کر سنو لڑکی، مجھے پہلی بیٹی ہی چاہیے۔ اس کی بات سن کر در کو خوب ہنسی آئی تھی۔ کاش یہ اس کے بس میں ہوتا تو یقیناً پہلی اولاد بیٹی ہی پیدا کرتی۔ چپ چاپ پیو، اتنے نخرے کیوں کر رہی ہو؟ ایک دودھ کا گلاس تم سے پیا نہیں جاتا؟ اسے پیچھے سے اچانک دھارم کی غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ آج نہ جانے کیسے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ بیٹا سائی، غصہ مت ہو جاتا ہے ایسی حالت میں نہ ایسی چیزیں کھانے کا پینے کا دل نہیں کرتا، لیکن یہ بچے کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ماں کو اپنا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ اماں سائی اسے بے حد محبت سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہے؟ ایک دودھ کا گلاس اس سے پیا نہیں جاتا؟ وہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس کے لبوں سے زبردستی لگا چکا تھا، جبکہ در نے جانے منہ کے کتنے ڈیزائن بنا کر گلاس ختم کر چکی تھی۔ سامنے بیٹھا سنان بھی زرنش کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم خود پیو گی یا میں خود زحمت کروں؟ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس نے جلدی سے گلاس لبوں سے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ اپنے سامنے در کی جو حالت ہوتے دیکھ چکی تھی، اپنے ساتھ یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جاؤ، جا کر چادر لے کر آؤ، تمہیں واک پر لے کر جانا ہے۔ اس نے ایک اور حکم دیا تو در اسے گھور کر رہ گئی۔ ہاں بیٹا سائی، میں تمہیں بتانا بھول گئی، تمہاری ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ تمہارے لیے شام کو واک کرنا بہت اچھا ہے، اسی لیے دھارم سائی تمہیں روز اپنے ساتھ لے کر جایا کرے گا۔ اماں سائی نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتایا تھا۔ لیکن مجھے تو نیند نہیں آ رہی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے جاؤں گی۔ اس نے بے حد معصوم شکل بناتے ہوئے انہیں بتایا تھا، لیکن سامنے کھڑا جلاد سائی تو اس کی بات کو بالکل کوئی اہمیت دے ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے آرڈر دے دیا تھا اور اب وہ اپنے حکم کی تکمیل چاہتا تھا۔ اماں سائی، اپنی بہو کو کہہ دے میں باہر انتظار کر رہا ہوں، وہ کہہ کر نکل گیا، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی در کو اٹھ کر اس کے پیچھے جانا پڑا۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا دارم سائی کبھی در کو معاف کر پائے گا یا نہیں، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔